تو امام الانبیاء پر اتنی تکلیفیں دین کی خاطر آئی ہیں، تو ہمارے اور آپ کے اوپر تو کوئی آزمائش نہیں آئی، کوئی تکلیف ہمارے اوپر نہیں آئی، ہمارے راستوں میں کسی نے کانٹے نہیں بچھائے، حضور کے راستوں میں کانٹے بچھے، ہم نے کسی کو دعوت دی، کسی نے ہمیں پتھر نہیں مارے، حضور پر اس کے چچا نے پتھر اٹھایا۔ ہم نے کبھی ایسا نہیں ہوا کہ ہم نے دعوت دی ہو اور ہماری بیٹیوں کو کسی نے طلاق دے دی ہو، لیکن حضور پر وہ دن بھی آیا جب قرآن کریم کی یہ صورت نازل ہوئی تبت یدا، کہ جس میں اللہ رب العزت نے کہا ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں، کہ ابو لہب ما اغنى عنہ مالہ وما کسب، اس کا مال اس کو کام نہیں آئے گا، اس کی اولاد اس کو کام نہیں آئے گی۔ تو اللہ رب العزت نے جب قرآن کریم میں اس کی مذمت کی تو ابو لہب نے اپنے دونوں بیٹوں سے کہا، عتبہ اور عتیبہ سے، کہ تم نے محمد کی جو 2 بیٹیوں سے نکاح کیا ان کو فوراً طلاق دے دو۔ اس وقت تک کافر سے نکاح کرنا حرام نہیں ہوا تھا، کافر سے نکاح کی حرمت بعد میں آئی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ 2 بیٹیاں ام کلثوم اور رقیہ، ان میں سے ایک کا نکاح عتبہ سے ہوا تھا، دوسرے کا نکاح عتیبہ سے ہوا تھا۔ یہ دونوں ابو لہب کے بیٹے تھے، ابھی رخصتی نہیں ہوئی تھی، رخصتی باقی تھی۔ جب یہ سورہ لہب نازل ہوئی تو یہ دونوں گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم حرم میں تھے، معاذ اللہ حضور کو گریبان سے پکڑا، آپ کا گریبان پھاڑا، آپ کے چہرے کی طرف تھوکا اور کہا محمد ہم تیری بیٹی کو طلاق دیتے ہیں۔ ایک نے بھی طلاق دی، دوسرے نے بھی طلاق دی۔ ہماری بیٹیوں کو تو کبھی دین کے لیے طلاقیں نہیں دی گئی، لیکن محمد الرسول اللہ پہ وہ دن بھی آئے کہ جب آپ نے حرم میں دعوت دی ہے تو آپ کے سگے چچا کے بیٹوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کیا حرکتیں کی کہ گریبان بھی پھاڑے، دھتکارا بھی، اور آپ کی بیٹیوں کو طلاق دے دی۔ آپ کسی کو بد دعا نہیں کرتے تھے، لیکن جب اس ظالم نے حدود پار کر دیے تو آپ نے اس موقع پر فرما دیا اللہم سلط علیہ کلبا من کلابک، اے اللہ اپنے کتوں میں سے ایک کتا اس پر مسلط کر دے، کہ اس کو اتنا احترام نہیں ہے، اللہ کا نبی ہے اور یہ نبی کے اوپر ہاتھ اٹھا رہا ہے۔ آپ نے جو یہ کہہ دیا تو اسے پتہ چل گیا تھا محمد جو کہتا ہے وہ ہوتا ہے۔ کافر بھی سمجھتا تھا محمد کی زبان سے جو نکلتا ہے وہ پورا ہوتا ہے۔ اب یہ جب بھی جاتا تو اپنے ساتھ گارڈ رکھتا، محافظ رکھتا، تاکہ کوئی کتا کوئی شیر میرے اوپر حملہ نہ کر دے۔ بعض روایات میں شیر کا لفظ ہے، بعض میں کتے کا لفظ ہے۔ شام کے سفر میں گیا، یہ لوگوں کے درمیان میں سوتا تھا تاکہ میرے اوپر کوئی حملہ نہ کرے، لیکن ایک دن یہ سویا ہوا تھا، اس کے محافظ بھی موجود تھے، اچانک ایک شیر آیا، سب کو سونگتا رہا، کسی کو کچھ نہ کہا، اور اس کے جسم پہ آیا اور چیر پھاڑ کے رکھ دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس ظالم کو سزا دے دی۔ تو میں عرض کر رہا تھا یہ دین جو ہم تک پہنچا لقد اوذیت فی اللہ وما یؤذی احد، حضور نے فرمایا جتنا مجھے اذیتیں دی گئی کسی کو اذیتیں نہیں دی گئی، وما اخفت فی اللہ وما یخاف احد، جتنا مجھے اسلام کے لیے ڈرایا دھمکایا گیا کسی کو نہیں کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ دن بھی آیا، غزوہ احد کا موقع ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ خبر پھیل گئی تھی کہ حضور کو شہید کر دیا گیا۔ میں حضور کو تلاش کر رہا تھا، تلاش کرتے کرتے آگے بڑھا تو پتہ چلا آپ صلی اللہ علیہ وسلم فلاں جگہ پر زخمی ہیں۔ تو مجھ سے آگے ابو عبیدہ بن جراح تھے۔ ابو بکر صدیق کہتے ہیں کہ مجھے پتہ چلا حضور کا دفاع کرنے والے ابو طلحہ تھے۔ ابو طلحہ انصاری وہ تھے جنہوں نے احد کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یوں کھڑے تھے، جہاں سے تیر آتا اپنے ہاتھوں پہ برداشت کرتے، جہاں سے تیر آتا اپنے جسم کو آگے کرتے۔ 70 سے زیادہ زخم ان کو تیروں کے، تلواروں کے، نیزوں کے لگے تھے احد میں، یہاں تک کہ زخم اتنے زیادہ لگ گئے برداشت نہ ہوا تو نیچے گر گئے۔ آخر ان کے جسم کے نشانات دیکھ کر سب کو ترس آیا تھا، کہا آج تو احد میں ابو طلحہ بازی لے گیا۔ ہم نے کبھی اسلام کے لیے شاید اتنی قربانیاں نہیں دی گئی کہ ہمیں 70 زخم تلوار اور نیزوں کے لگے ہوں، ہمیں تو کبھی پتھر کا زخم بھی نہ لگا۔ ابو بکر صدیق کہتے ہیں میں آگے آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر ہیں اور حضور کے یہ دونوں رخساروں میں خود کی کڑیاں گھسی ہوئی ہیں، خود کی لوہے کی کڑیاں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ دندان مبارک شہید ہو گیا۔ میں نے جب حضور کو دیکھا آپ کے چہرے پر خون تھا، آپ نے کوئی جملہ نہ کہا، ایک بات کہی، وہ قوم کیسے کامیاب ہو سکتی ہے جو اللہ کے نبی کے چہرے کو لہو لہان کر دے؟ وہ قوم کیسے کامیاب ہو سکتی؟ ابو بکر صدیق کہتے میں آگے بڑھا تاکہ حضور کے رخساروں سے کڑیاں نکالوں۔ یہ وہ رخسار تھے
یتلألؤ وجہہ کتلألؤ القمر لیلۃ البدر، جو اس طرح چمکتے تھے جس طرح 14ویں رات کے چاند چمکتے ہوں۔ لیکن اسلام کے لیے ان رخساروں پہ بھی، ان دندان مبارک کو بھی شہید ہونا پڑا۔ ابو عبیدہ نے ابو بکر صدیق سے کہا، ابو بکر میں تمہیں قسم دیتا ہوں یہ خدمت میرے سپرد کرو، حضور کے یہ خود کی کڑیاں میں نکالوں گا۔ اور فرمایا ہاتھ سے نہیں نکالوں گا، اپنے دانتوں سے نکالوں گا۔ کہیں ہاتھ سے نکالوں گا تو نکالتے ہوئے زخم گہرا نہ ہو جائے، ہاتھ سے نکالتے ہوئے دائیں بائیں ہلاؤں گا کہیں خون زیادہ نہ بہہ جائے، آپ کو تکلیف زیادہ نہ ہو جائے، میں اپنے دانتوں سے نکالوں گا۔ ابو عبیدہ بن جراح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پہ دانت رکھے، خود کی جو کڑی نکالی، وہ کڑی تو چونکہ چہرے کے اندر تک گھس گئی تھی، جیسے نکالی تو ابو عبیدہ کا اگلا دانت ٹوٹ گیا، ٹوٹ کر نیچے گر گیا۔ ابو بکر صدیق نے فرمایا ابو عبیدہ اب چھوڑو، اب دوسری خود کی کڑی میں نکالوں گا۔ فرمایا نہیں، اللہ کی قسم میں تمہیں واسطہ دیتا ہوں، یہ خدمت میرے لیے چھوڑو۔ خود کی دوسری کڑی کھینچ کے نکالی تو دوسرا دانت بھی گر گیا۔ لیکن اللہ نے پھر کیا حسن دیا تھا، چونکہ نبی آخر الزمان کے لیے دانت گرے تھے، تو راوی کہتا ہے ابو عبیدہ کے اگلے 2 دانت نہیں تھے، لیکن جب مسکراتے تھے تو سب سے زیادہ خوبصورت ابو عبیدہ نظر آتے تھے۔ جب مسکراتے تھے تو سب سے زیادہ خوبصورت ابو عبیدہ نظر آتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اتنی آزمائشیں آئی ہیں، اتنی تکلیفیں آپ پر آئی ہیں، یہ امت کو درس دینا تھا کہ یہ دین قربانیوں سے پہنچا، یہ دین تکلیفوں اور آزمائشوں سے پہنچا۔ آج تو ماں کی گود میں کلمہ ملا، اس لیے ہمیں اس کلمے کی قدر کوئی نہیں۔ حضور کے بعد صحابہ نے کتنی تکلیفیں برداشت کی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ جب ایمان لے کر آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا یا رسول اللہ آپ مجھے اجازت دیجئے، میں جا کر مسجد حرام میں کلمہ پڑھوں گا اور سب کے سامنے اپنے ایمان کا اعلان کروں گا، سب کو دعوت دوں گا۔ آپ نے فرمایا ابو بکر مت جاؤ، مسلمان اس وقت کم ہیں، کفار کی تعداد زیادہ ہے، تم اپنے ایمان کو پوشیدہ رکھو۔ فرمایا نہ اے رسول اللہ آپ مجھے اجازت دو، جب ایمان دل میں ہوتا ہے یہ چھپتا نہیں ہے، ایمان چھپنے والی چیز نہیں ہے، ایمان کا اظہار جسم پہ، اعضاء پہ، گفتگو میں ہوتا ہے۔ ابو بکر صدیق گئے اور حرم میں جا کر دعوت دی۔ جیسے ہی انہوں نے اعلان کیا اور کلمہ پڑھا، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ، کلمہ پڑھنا تھا کہ مشرکین مکہ اٹھے، ابو بکر صدیق کو مارا، یہاں تک کہ بدبخت عتبہ، اس نے ایسے جوتے پہنے ہوئے تھے نوکیلے، صدیق اکبر کے چہرے اور رخساروں کو اس نے اپنے جوتوں کے ذریعے سے رگڑا، آپ کا چہرہ زخمی ہو گیا، آپ پر بے ہوشی طاری ہو گئی۔ اتنے میں ایک شخص اٹھا، اس نے کہا بس کرو مت مارو، اور کہیں ایسا نہ ہو ان کی موت واقع نہ ہو جائے تو ان کے قبیلے بنو تیم کے لوگ تمہیں چھوڑیں گے نہیں۔ تو آخر یہ لوگ پیچھے ہٹ گئے۔ حضرت ابو بکر صدیق کو اٹھا کے جب گھر لے جایا گیا، کافی دیر تک بے ہوشی تھی، جب ہوش میں آئے، ان کی والدہ ام خیر ابھی مسلمان نہیں ہوئی تھے، والد ابو قحافہ بھی اسلام نہیں لائے تھے۔ جیسے ہی ہوش آیا، والدہ نے ان کے سامنے کھانا پیش کیا، ایک گلاس پانی پیش کیا۔ ابو بکر صدیق نے فرمایا یہ بتاؤ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا حالت ہے، حضور کس حال میں ہیں؟ والدہ نے کہا یہ تو مجھے نہیں پتا، قسم کھائی اس وقت تک ایک لقمہ نہیں کھاؤں گا جب تک حضور کا چہرہ نہ دیکھ لو۔ انہوں نے فرمایا میں تمہیں کیسے لے کر چلوں، تم تو زخمی ہو۔ کہا جاؤ ام جمیل بنت خطاب کو بلاؤ، ایک طرف وہ ہوں گی ایک طرف آپ ہو، میں سہارے کے ساتھ چل کے حضور کے پاس جاؤں گا۔ کہا حضور کو یہاں بلا لیں؟ کہا نہیں۔ ام جمیل کو بلایا گیا۔ ام جمیل نے کہا اگر ابھی ہم نکلتے ہیں تو لوگ ہمیں دیکھ لیں گے، رات کا اندھیرا چھا جائے پھر نکلیں گے۔ رات کا اندھیرا ہو گیا، سب لوگ گھروں میں سو گئے۔ ایک جانب ام جمیل کا آپ نے سہارا لیا، ایک جانب اپنی والدہ کا سہارا لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت زید ابن ارقم کے گھر میں تھے۔ جیسے ہی وہاں پر دستک ہوئی، پتہ چلا ابو بکر صدیق ہیں، دروازہ کھولا گیا، صدیق اکبر اندر داخل ہوئے، حضور کے چہرے انور پہ نظر پڑی، آنکھوں سے آنسو بہنے لگ گئے، آپ سے لپٹ گئے، یا رسول اللہ جب آپ زندہ سلامت ہیں، آپ کو کوئی تکلیف نہیں، تو ان آزمائشوں کا سہ لینا آسان ہے۔ صدیق اکبر نے حضور کے چہرے کو دیکھ کر یہ جملے کہے اور اس موقع پر کہا اے اللہ کے رسول، یہ میری والدہ بڑی خدمت کرتی ہے، آپ دعا کرو کہ اللہ میری والدہ کو ایمان کی توفیق دے دے۔ صحابہ نے کبھی دنیا نہ مانگی، کبھی مال نہ مانگا، کبھی دولت جائیداد عہدے پیسہ نہ مانگا،
انہوں نے جب مانگی ہدایت مانگی، جب مانگی استقامت مانگی، جب مانگا ایمان مانگا۔ اے اللہ کے رسول دعا کرو اللہ میری والدہ کو ایمان کی توفیق دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھا دیے کہ اے اللہ ابو بکر کی والدہ کو ایمان کی توفیق دے۔ نبوت کے ہاتھ جھکے نہیں تھے، ابو بکر صدیق کی والدہ کے دل میں ایمان پیوست ہو گیا تھا۔ ایک وہ موقع تھا اور ایک وہ موقع تھا جب ابو ہریرہ آپ کے پاس آئے تھے اور کہا تھا اے اللہ کے رسول میری والدہ ایمان نہیں لاتی، آپ کو بھی برا بلا کہتی ہیں، آپ دعا کر دو کہ اللہ میری والدہ کو ایمان کی توفیق دے دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں ہاتھ اٹھائے اور دعا کر دی کہ اے اللہ ابو ہریرہ کی والدہ کو ایمان کی دولت سے نواز۔ ابھی ہاتھ نیچے نہیں ہوئے، ابو ہریرہ دوڑتے ہوئے جا رہے تھے، گویا زبان حال سے کہہ رہے تھے کہ دیکھتا ہوں پہلے میں گھر پہنچتا ہوں یا محمد رسول اللہ کی دعا پہلے پہنچتی۔ دروازے پر پہنچے تو دستک دی، کیا دیکھا اندر سے والدہ کے غسل کر رہی ہیں، پانی گرنے کی آواز آ رہی ہے۔ کہتی ہیں ابو ہریرہ ٹھہرو، غسل کر لیا۔ ابو ہریرہ نے پوچھا اماں جان آج اس موقع پر کیوں غسل کیا؟ فرمایا ابو ہریرہ مجھے محمد رسول اللہ کے پاس لے کر جاؤ، میں ایمان لے کر آتی ہوں۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر حضرات صحابہ نے جو آزمائشیں دین کی خاطر برداشت کی، میں عرض کر رہا تھا ابو بکر صدیق کا واقعہ کہ ابو بکر صدیق پر بھی اتنی تکلیفیں آئیں کہ چہرہ لہو لوہان ہو گیا۔ ان کے بعد حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنی آزمائشیں آئیں کہ ان کے اپنے چچا ابو الحکم جب یہ اسلام لے کر آئے تو چچا نے رسیوں سے باندھ دیا، کہا عثمان دین چھوڑ دو۔ فرمایا نہیں، جسم سے روح نکال سکتے ہو لیکن دل و دماغ سے ایمان کو نہیں نکال سکتے۔ حضرت عثمان نے دین نہ چھوڑا۔ مشہور واقعہ ہے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، آزمائشیں کتنی آئی ہیں دین کی خاطر کہ علاقے کے اوباش لڑکے گردن کے اندر رسی ڈال کے گھسیٹتے ہوئے لے جاتے تھے، لیکن حضرت بلال کی زبان پہ ایک ہی کلمات احد احد ہوتا تھا، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں، اللہ ایک ہے۔ ہمیں تو کبھی دین کے لیے گھسیٹا نہیں گیا، ہمارے گلوں میں کبھی رسیاں نہیں ڈالی گئی، ہمارے اوپر کبھی پتھر نہیں مارے گئے، ہمیں کبھی لٹا کر ہمارے جسموں پہ کوئی کھڑا نہیں ہوا۔ لیکن حضرت بلال فرماتے ہیں کہ وہ وقت بھی آیا کہ جب میں دعوت دیتا تھا، عرب کی تپتی ہوئی گرمی، سعودیہ عین خط استوا پر واقع ہے، سورج کی سب سے زیادہ تپش وہاں لگتی ہے، عرب کی تپتی ہوئی گرمی ہوتی تھی۔ فرمایا مجھے چٹانوں پہ گرم ریت پہ لٹا دیتے اور ایک بھاری بھرکم آدمی میرے جسم پہ کھڑا ہو جاتا تاکہ بلال ہل نہ سکیں، اور فرماتے تھے وہ نیچے کی حرارت سے میری کمر جل جاتی تھی، لیکن انہوں نے دین نہ چھوڑا۔ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ ان کی والدہ سمیہ ایمان لے کر آئی ہیں تو ایمان کے لیے کتنی آزمائشیں آئیں۔ ان تینوں حضرت عمار کو، ان کے والد یاسر کو اور عمار کی والدہ سمیہ، تینوں پر بڑی آزمائشیں آئی ہیں دین کے خاطر۔ باندھ دیا جاتا تھا، ان کو تپتی ہوئی ریت پہ لٹایا جاتا تھا۔ ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے گزرے، آپ نے فرمایا آل یاسر صبر کرو، صبر کرو، اللہ کا تمہارے ساتھ وعدہ ہے جنت کا، جنت کا وعدہ ہے اللہ کا، صبر کرو۔ ابو جہل جیسے ظالم نے حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شرمگاہ میں ایک برچھی ماری جو لگی اور اس سے حضرت سمیہ کی شہادت ہو گئی۔ یہ وہ پہلی خاتون تھی جو اسلام کی خاطر شہید ہوئیں۔ ہماری کسی ماں بہن بیٹی پر تو اتنی تکلیف نہیں آئی ہوگی جتنی صحابیات پر اس دین کی خاطر تکلیف آئی ہے۔ حضرت خباب ابن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق کا دور خلافت تھا، حضرت خباب کو اپنے سامنے کی نشست پہ بٹھایا، فرمایا خباب میں اس جگہ پر کسی کو نہیں بٹھاتا سوائے بلال حبشی کے۔ پوچھا امیر المومنین کیوں؟ فرمایا جتنا تکلیفیں بلال نے گزاری ہیں کسی نے نہیں گزاری، اس لیے میں بلال کو اس جگہ پہ بٹھاتا ہوں۔ جب انسان دین کے لیے قربانیاں دیتا ہے تو اللہ عزتیں دیتا ہے، جب دین کے لیے مشقتیں برداشت کرتا ہے اللہ وقت کے حکمرانوں کے دلوں میں بھی محبتیں ڈال دیتا ہے۔ حضرت خباب نے کہا امیر المومنین جتنا تکلیفیں انہوں نے برداشت کی ہیں اس سے کہیں زیادہ میں نے بھی برداشت کی ہیں۔ حضرت عمر نے پوچھا تم نے کیا برداشت کی؟ حضرت خباب نے اپنی قمیص کو اوپر کیا، فرمایا امیر المومنین دیکھیے۔ حضرت عمر اٹھ کر جب پیچھے آئے، حضرت خباب کی کمر پر گوشت نہیں تھا، ہڈیوں کے سوا کچھ باقی نہیں تھا۔ آپ نے کہا خباب یہ کیا ہوا؟ فرمایا امیر المومنین انگارے بچھائے گئے تھے، دہکتے ہوئے انگارے تھے، ان انگاروں پر مجھے لٹایا گیا تھا
اور میرے جسم کے اوپر 2 مشرک کھڑے ہو گئے تھے تاکہ میں حرکت نہ کر سکوں، تو میرے جسم سے نکلنے والا جو خون ہوتا تھا، چربی ہوتی تھی، اس سے وہ انگارے بجھتے تھے، یہاں تک کہ یہ میرے جسم کا گوشت جل گیا۔ ہمیں تو شاید کبھی انگاروں پہ نہیں لٹایا گیا، انگاروں پہ کیا لٹنا، ہم نے تو دین کی خاطر آگ کا دھواں بھی برداشت نہیں کیا۔ دیگر آزمائشیں تو بڑی مشکل سے آئی ہوں، لیکن حضرات صحابہ اور سلف پر دین کے لیے اتنی قربانیاں آئی ہیں۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا، یہ اسلام جو ہم تک پہنچا یہ بڑی ہی مشقتوں اور تکلیفوں کے ساتھ پہنچا۔ اب یہ ہماری ذمہ داری ہے آنے والی نسلوں تک اس دین اسلام کو پہنچانا ہے۔ آج کسی کو دعوت دو، وہ کہتے ہیں اس دور میں دین پر چلنا بڑا مشکل ہے، داڑھی رکھنا بڑا مشکل ہے، مسجد میں آنا مشکل ہے، نماز پڑھنا مشکل ہے۔ اس دور میں کیا مشکل کہ مسجد کے دروازے سے اندر ہوتے ہیں تو ٹھنڈے پانی کے کولر لگے ہوئے ہیں۔ اس دور میں دین پر چلنا کیا مشکل کہ ماربل بچھا ہوا ہے جس پہ سجدہ کرنا بالکل آسان، جو گرمی میں بھی ٹھنڈا ہے۔ اس دور میں چلنا مشکل تھا جب بلال حبشی کو تپتی ہوئی ریت پہ لٹایا جاتا تھا۔ اس دور میں دین پر چلنا کیا مشکل، مسجد پہ پہنچتے ہیں تو 4-4 3-3 انچ کی قالینیں بچھی ہوتی ہیں، قدم رکھو تو پاؤں اندر چلا جاتا ہے، سجدے میں سر رکھو تو سجدے میں پیشانی اس قالین کے اندر ڈوب جاتی ہے۔ اس دور میں دین پر چلنا کیا مشکل، مسجد میں آتے ہیں تو پنکھوں کے نیچے بیٹھے ہیں، بجلی جاتی ہے تو جنریٹر کا انتظام ہو جاتا ہے، چاروں طرف کی کھڑکیوں سے ہوا آ رہی ہے۔ اس دور میں دین پہ چلنا، اس میں کوئی مشکل نہیں۔ آج ہم نے دین تو پھیلایا نہیں، خود بھی دین پر آنے کے لیے تیار کوئی نہیں۔ آج کا مسلمان فرائض بھی ادا کرنے کے لیے تیار نہیں، چاہ جائے کہ یہ دین کی دعوت دے، لوگوں کو دین کی طرف بلائے، اللہ اکبر کی صدا لگتی ہے، 5 وقت کی اذان ہوتی ہے، ہمارے قدم مسجد کی طرف نہیں اٹھتے، ایک گولی بجتی ہے پوری مارکیٹ بند ہو جاتی ہے۔ ماضی میں آپ نے واقعات دیکھے، کراچی میں جو ایک دہشت گرد تنظیم تھی، وہ کسی علاقے میں جا کے ایک گولی فائر کر دیتے، سب دکانوں کے شٹر نیچے ہو جاتے تھے۔ اللہ کی قسم، اگر اللہ اکبر کی صدا پر یہ سارے شٹر نیچے ہو جائے، اللہ برکتوں کو اتار دے گا، اللہ رحمتوں کو اتار دے گا، یہ زمین رحمت کے خزانے اگلے گی، آسمان سے برکتوں کا نزول ہوگا، سب کچھ رب کی قدرت میں ہے۔ وہ دیکھنا یہ چاہتا ہے جب مسلمان کا خدا سے تعلق کوئی نہیں، 1 ہفتے کے بعد آج مسلمان مسجد آتا ہے، وہ بھی آخری وقت آئے گا، نہ تقریر سننا نہ خطبہ سننا، خدا کا کلام نہیں سننا، اس نے گھنٹوں میں موویاں دیکھے گا، ساری رات انٹرنیٹ اور کیبل میں گزر جائے گی، رب کی بات سننے کے لیے ٹائم کوئی نہیں، نبی کا فرمان سننے کے لیے وقت کوئی نہیں، نماز پڑھے گا سنتیں نہیں پڑھیں گے، 70% نمازی سنتیں نہیں پڑھ رہے، 2 رکعت پڑھ کے چلے جاتے ہیں۔ یہ سنت تو لازم ہے، سنتیں مؤکدہ ہے، 4 سنتیں پہلے 4 سنتیں بعد میں، سنتوں کا اہتمام نہیں، پورے ہفتے میں صرف 2 رکعت۔ پھر کہتے ہیں ساس بہو کا جھگڑا کیوں ہے، پھر کہتے ہیں باپ اور بیٹا دست و گریبان کیوں ہیں، پھر کہتے ہیں گھر میں لڑائی ناچاکیاں تکلیفیں آزمائشیں کیوں ہیں۔ جیسی زندگی ہے ویسے اللہ کی طرف سے احکامات بھی اترتے ہیں۔ وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ، انسان پر جو مصیبت اترتی ہے اس کے اعمال کی وجہ سے اترتی ہے۔ تو دین کے لیے آزمائشیں تو انہوں نے برداشت کی تھی، تکلیفیں تو انہوں نے سہی تھی، تب جا کر یہ دین ہم تک پہنچا۔ میں آخری ایک واقعہ سنا کے بات ختم کرتا ہوں۔ حضرت مولانا جعفر تھانیسوی رحمہ اللہ کالا پانی کی جیل میں تھے، بڑی مشقتوں بری کہانی انہوں نے لکھی ہے اپنی کتاب تاریخ کالا پانی میں، کتنی آزمائشیں اور تکلیفیں ان پر آئیں۔ فرماتے تھے جب ہمیں لے جایا جاتا تھا، ہمیں پنجروں میں بند کر کے لے کر گئے تھے، اور پنجروں میں ہر طرف سوئے لگے ہوئے تھے، نہ ہم بیٹھ سکتے تھے نہ ہم لیٹ سکتے تھے۔ ایک دن کا سفر ہفتوں میں طے ہوتا تھا، عرب کے ادھر تپتی ہوئی گرمی ہوتی اور گرمی میں ہمیں پنجروں میں بند کیا ہوا ہوتا تھا۔ پھر کہتے ہیں جب ہمیں اس کالا پانی کی جیل میں ڈالا گیا، دائیں بائیں سب گندا پانی ہی ہوتا تھا، بڑی آزمائشیں اور تکلیفیں تھیں۔ ہمارے لیے وارنٹ جاری ہو گیا کہ کل ان سب کی داڑھیوں کو کاٹ دیا جائے گا۔ کہتے ہیں کہ جب یہ حکم ہوا تو اگلے دن مجھے پتہ چلا تو میں اور میرے ساتھی بڑے خوش ہو گئے۔ ہم خوش ہوئے تو انہوں نے پوچھا تم خوش کیوں ہو؟ ہم نے کہا چلو جان جانے سے پہلے اللہ کے راستے میں اس کی قربانی ہو گئی تو ہم یہ کہہ سکیں گے یا اللہ تیرے دین کی خاطر ہماری داڑھیوں کو کاٹا گیا۔ جب ان کے لیے قتل کا حکم جاری ہوا، ان سب نے غسل کیا، 2 رکعت پڑھی۔ انگریز نے دیکھا یہ تو بہت زیادہ خوش ہیں، پوچھا مسلمانوں اتنے خوش کیوں ہو؟ کہا شہادت ایک مقام اور مرتبہ ہے، دین کی خاطر دیں گے تو اللہ ہمارے درجات کو بلند کر دے گا، اور شہید تو اللہ کے ہاں زندہ ہوتا ہے۔
جب انہوں نے دیکھا کہ ان کو تکلیف نہیں اور راحت ہے تو انہوں نے یہ حکم واپس لے لیا۔ واپس لینے کے بعد اب جیل کی سختیاں تھیں۔ اب فرماتے ہیں عید کا دن قریب آیا اور میرا ایک چھوٹا بیٹا تھا اور میری گھر والی مجھ سے ملنے کے لیے آئی۔ چھوٹا بیٹا جس کی عمر 5 سے 6 سال تھی، ساتھ ایک بیٹی تھی۔ جیسے ہی جیل کی سلاخوں کے پاس لایا گیا، عید کا دن ہے، عرصہ گزر گیا، بیوی نے شوہر کو نہیں دیکھا، شوہر نے بیوی کو نہیں دیکھا، والد نے اپنے بیٹوں کا چہرہ نہیں دیکھا، اولاد نے والد کا چہرہ نہیں دیکھا۔ جیسے وہاں پر پہنچتے ہیں گھر والی نے دیکھا تو آنسو بہنے لگ گئے کہ یہ جدائی کب تک ہوگی۔ بیٹے نے دیکھا تو باپ کے ساتھ لپٹ گیا، آگے بڑھا، کہنے لگا ابا جان ملاقات کب ہوگی؟ مولانا جعفر تھانیسری نے کہا شہادت ہو گئی، حوض کوثر پہ ملاقات کریں گے، حوض کوثر پہ ملاقات کریں گے۔ اگر دین کی خاطر شہادت ہو گئی، تم دعا کرو اللہ دین کے لیے قربانی قبول کر دے۔ پھر مولانا جعفر تھانیسری کو شہید کر دیا گیا، بڑی بے دردی کے ساتھ انہیں شہید کیا گیا۔ اسلام جو پہنچا آزمائشوں سے پہنچا، تکلیفوں پریشانیوں سے پہنچا۔ یہ اب ہماری ذمہ داری ہے، دین پر خود چلنا بھی ہے، اپنی اولاد کو بھی دین پر لانا ہے، اپنے گھر والوں کو بھی دین پر لانا ہے، اور نئی نسلوں تک بھی دین پہنچانا ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔